لیگ اور کاف لیگ دونوں کا اتفاق ہے کہ کل کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں اس حکم ہے پرویز الہی کو عبوری نہیں مکمل ریلیف دیا گیا۔ ایک طرف 18 دن کا وقت دیا، دوسری طرف اعتماد کا ووٹ لینے کا کھلا آپشن دیا۔ 18 دن کا وقت دینے سے ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا۔ اعتماد کے ووٹ کے لیے کوئی ڈیڈ لائن ہونی چاہیے تھی۔ وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق اور رہنما کاف لیگ طارق بشیر چیمہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، سپریم کورٹ سے معاملے پر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پرویز الہی کے پاس اسمبلی کی اکثریت نہیں ہے، وہ قائد ایوان نہیں رہ سکتے، بار بار جمہوری نظام پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ بولے کہ اسمبلیز آئینی ادارے ہیں، انہیں توڑنا بچوں کا کھیل نہیں۔ عمران خان اور اس کا ٹولہ ملک دشمن ایجنڈے پر گامزن ہے۔ طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ پرویز الہی نے اسمبلی توڑنی ہے تو پہلے اعتماد کا ووٹ لیں۔ اسمبلیز توڑنا عوام کے مینڈیٹ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اور اسی دوران پرویز الہی نے 11 جنوری تک اسمبلی نہ توڑنے کی لاہور ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرا کے اسمبلی اس سے پہلے توڑنے کی حکمت عملی بنا لی۔ اسپیکر سبطین خان اور رہنما کاف لیگ کامل علی آغا دونوں کا کہنا ہے کہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ 11 جنوری سے پہلے لے لیا جائے گا اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کل پرویز الہی کی جانب سے اس یقین دہانی پر کہ پنجاب اسمبلی 11 جنوری تک نہیں توڑی جائے گی یہ فیصلہ دیا تھا کہ پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بحال ہے۔ کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کی جانب سے جہاں گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں خواتین، بچے اور مرد کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے گھروں میں بھی خاص اہتمام کرتے ہیں۔ مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار جو اس وقت راولپنڈی میں ایک مسیحی فیملی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی، کرسمس کے موقع پر دنیا بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی مسیحی برادری پرجوش ہے۔ ایک جانب جہاں گرجا گھروں میں عبادات اور مختلف تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، دوسری جانب مسیحی برادری کی طرف سے گھروں میں بھی خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں راولپنڈی کی مسیحی برادری کی ایک فیملی کے ساتھ۔ ہم لوگ چرچ جاتے ہیں، چرچ میں جا کر ہم اپنی پریئرز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ خواتین اپنے گھروں میں سجاوٹ کرتی ہیں، مختلف کھانے تیار کرتی ہیں۔ ہم لوگ بھی پورے دسمبر کے منتھ میں ہی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بچے بھی اسی طرح کپڑے تیار کرتے ہیں اور شاپنگ پر جاتے ہیں۔ جی، بچے بڑے پرجوش ہوتے ہیں، خواتین مختلف قسم کے پکوان بناتی ہیں گھروں میں۔ جتنی بھی مسیحی برادری راولپنڈی کی ہیں وہ اس موقع پر پرجوش ہیں اور پوری تیاریوں کے ساتھ کرسمس کو منایا جا رہا ہے۔ جی، پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے جو ہے وہ کرسمس ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اگلا سال جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ میں اچھی خوشیاں نصیب کرے گا۔ ایک بہت مشکل سفر سے ہم اس سال میں گزرے ہیں، بہت سی مشکلات تھیں، چاہے وہ کووڈ کے حوالے سے تھی، چاہے فلڈ کے حوالے سے تھی، معیشت کے حوالے سے ہے، جو بھی صورتحال ہے، ہر چیز اگر وہ کووڈ کی وجہ سے معیشت کو نقصان ہوا یا سیلاب کی وجہ سے ہوا، ہمیشہ جو بھی آفت آتی ہے ایک اپرچونٹی بھی لے کے آتی ہے، اور پاکستان کی حکومت اس کو ایز اے اپرچونٹی دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اگلے سال میں جو ہے ایک بہتری کی طرف جائیں گے، اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، ہم اپنی اکانومی کو، اپنے اس ملک کو جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی قوم کو ایک خوشخبری انشاءاللہ سنائیں گے تاکہ جو ہے ہم ایک اچھی قوم بن کر ابھر سکیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے آپ اگر دیکھیں جو میں نے اس پہ بات کی دہشت گردی کے حوالے سے کل، آپ اگر دیکھیں کہ یہ ملک جب ہم نے اس حکومت کو سنبھالا، ہمیں یہ صوبہ خیبر پختونخوا عمران خان صاحب نے جو تحفے میں دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں کافی عرصے سے آپ بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جب ہم پریس کانفرنس کرتے تھے اور ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ خیبر پختونخوا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ نے دیکھا چند دن پہلے بنو میں جو واقعہ پیش آیا، جہاں پر جو ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کو جو ہے وہ یرغمال کیا گیا یا ان کو جو ہے وہاں پر پکڑا گیا۔ سب سے افسوس کی بات یہ ہے، آج تک آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے صوبے کا چیف ایگزیکٹو
ہمارے صوبے کے آئی جی پولیس، ہمارے صوبے کے کرتا دھرتا خیبر پختونخوا کے، کیا کوئی بنو گیا؟ کیا وہاں پر انہوں نے چیزیں دیکھی کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کی فوج جو وہاں پر موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جیسے چیف ایگزیکٹو، اگر آپ کا چیف ایگزیکٹو آپ کو نہیں پوچھے گا تو وہ ہمارے جو بہادر سپاہی وہ کیسے لڑیں گے؟ آپ ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھیں گے، ان کو شاباشی نہیں دیں گے، تو ہمارے جو نوجوان جو شہید ہو رہے ہیں وہ کس طریقے سے لڑیں گے؟ 2008 میں جو ہم نے ایک امن کا سفر شروع کیا تھا پیپلز پارٹی کی اور اتحادی جماعتوں کی حکومت میں، اور کافی حد تک جو ہے ہم امن لا چکے تھے، آج اس نالائق اور نااہل حکومت نے خیبر پختونخوا میں جو 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں دوبارہ اس جگہ پر لا کھڑا کیا جہاں پر ہم پہلے سے خدا نخواستہ۔ آج خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ آپ کے تصور سے بھی دور ہے۔ آج جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خیبر پختونخوا میں ہے، یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبائی حکومت کی ناکامی ہے، اور ان نااہلوں کو اور نالائقوں کو تو حق ہے کہ مستعفی ہو جانا چاہیے تھا کہ اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ یہ وہ لوگ تھے کہتے تھے کہ ہم غیر سیاسی پولیس ہیں۔ آج خیبر پختونخوا کی پولیس بنی گالہ کے محل پر ڈیوٹی دے رہی ہے، ان چوروں اور ڈاکوؤں کو اور دہشت گردوں کو جو کہ پی ٹی آئی کے سرپرست ہیں، ان کو تحفظ دینے میں لگی ہوئی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کن کن منسٹروں کے ساتھ، سابقہ وزراء کے ساتھ، اور جو مختلف صوبوں میں جو ان کی حکومت اس وقت نہیں ہے، ان کے ساتھ خیبر پختونخوا کی کتنی پولیس ڈیوٹیاں دے رہی ہیں۔ وہ آج اپنا کام چھوڑ دیے، اپنے صوبے کے لوگوں کو تحفظ دینا چھوڑ دیا، بلکہ ان لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے آپ دیکھیں کہ لاہور میں کتنی پولیس خیبر پختونخوا کی موجود ہے، اور اسلام آباد کے محلات میں کتنی خیبر پختونخوا کی پولیس موجود ہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے چوریاں کی، ڈکیتیاں کی پاکستان کے خزانے پر، اور جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردوں کو تحفظ دیا، ہم نہیں کہتے، ادارے کہتے ہیں کہ یہ سرٹیفائڈ چور ہیں۔ ہم وہی بات کرتے ہیں جب افغانستان میں صورتحال تبدیل ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے سب سے پہلے اپنی سی سی کی میٹنگ کال کی تھی، اور ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ وہاں کے مائنورٹیز کو تحفظ دیا جائے، ہم نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر جو ہے انسانی حقوق کو تحفظ ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ وہاں پر خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگ چکی ہے، خواتین جو ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جانا ان کے لیے اب محال ہو چکا۔ ان کو حکومت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے ایجوکیشن نہیں آ سکتے۔ آج افغانستان کی صورتحال، پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی ہے، آج انہی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ آج افغانستان میں جو صورتحال ہے، آپ کے پڑوسی میں جو صورتحال ہوتی ہے تو آپ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہمارا خیبر پختونخوا، اسلام آباد کا خدا نخواستہ ایسے قسم کے دہشت گرد آ چکے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہیں۔ آج خیبر پختونخوا حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ جو 18ویں ترمیم کو بڑا کہتے تھے کہ برا ہے، یہ ہے، ہم نے تو آپ کو کہا کہ اپنے وسائل پہ جو ہے آپ کریں۔ آج وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں مرکز کے ساتھ احتجاج کروں گا۔ میں اس وزیر اعلیٰ سے پوچھتا ہوں کہ 4 سال تو تم گونگے اور بہرے تھے، کبھی تم نے عمران خان کے سامنے بات کی کہ میرے صوبے کے حقوق کے لیے اور میرے صوبے کے یہ پیسے بندے مجھے دو؟ جب وہ اسلام آباد آتا تھا، سی سی آئی کی میٹنگ کرتا تھا، کبھی بھی اس نے اف تک نہیں کی کہ میرے صوبے میں مجھے یہ چیزیں ضرورت ہیں۔ این ایف سی ایوارڈ کی صورت میں جو ہمیں ہمارے پیسے بنتے تھے، کیا آپ نے اس وقت عمران خان سے مطالبہ کیا؟ اگر آپ مطالبہ کرتے تو آپ کو خطرہ تھا کہ آپ کی نوکری کو خطرہ تھا، آپ کی چیف منسٹری کو خطرہ تھا۔ آج آپ آ کر کہتے ہیں کہ جی میں اپنے حقوق کی بات کرتا ہوں، میں اپنے پیسوں کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت تم کیوں سوئے ہوئے تھے؟ آج ان نالائقوں اور نااہلوں نے یہ صورتحال پیدا کر دی کہ صرف ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے جو ہے وہ صوبے کی کر دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے صوبائی اسمبلی میں جو بل پاس کیا کہ سرکاری ملازمین بھی ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ وزراء کو تو چھوڑے، سرکاری ملازمین بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ہیلی کاپٹر عمران خان کے لیے ہر وقت میسر ہوتا ہے، ہمارے ان مجاہدوں کے لیے نہیں تھا جب ہمیں ان کو وزیرستان سے
یا بنو سے ہمیں اپنے زخمیوں کو ٹرانسپورٹ کرنا پڑا تو اس وقت وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ان کے لیے موجود نہیں تھا، لیکن عمران خان کی عیاشیوں کے لیے ان کو جو ہے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ میسر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آج غالباً ہفتے کا دن ہے۔ عمران خان صاحب نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ میں جمعے تک جو ہے وہ پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی اور قومی اسمبلی سے استعفے دینے جا رہا ہوں۔ پنجاب میں تو ان کی بھی خواہش تھی کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں، ایک عدم اعتماد کی تحریک آ گئی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد میں ہمارے پاس ممبرز ہیں اور ہم آئین اور قانون کو فالو کرتے ہوئے، ہم ایک جمہوری طریقے کو فالو کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ ہم اس عدم اعتماد کی تحریک میں جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اپنے ممبران پورے ہوتے تو بڑے فوراً ہی آ کے اعتماد کا ووٹ لے لیتے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ میرے پاس ممبران نہیں ہوتے، اعتماد کا ووٹ لینے سے جو ہے وہ بھاگ رہے تھے۔ انشاءاللہ ہم ان کو بھاگ دے دیں گے۔ ہم جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک پہ جو ہے وہ پروسیس کریں گے اور جمہوری طریقے سے جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم کریں گے۔ لیکن میرا سوال عمران خان سے یہ ہے کہ آپ نے جو جھوٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے، آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہاں پر تو آپ کا کوئی اتحادی وزیر اعلیٰ نہیں ہے جو آپ کی بات نہیں مانے گا۔ پہلے آپ کا جو ہے آپ کی صوبے میں جہاں پر حکومت تھی پنجاب میں، وہاں کا ایس ایچ او آپ کی بات نہیں مان رہا تھا ایف آئی آر درج کرانے میں، اب آپ کا وزیر اعلیٰ بات نہیں مان رہا، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی آپ کی بات نہیں مان رہا۔ آج تو صوبے خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ تو آپ کے ریموٹ کنٹرول پہ سنے کے چلتا ہے۔ تو پھر آپ ذرا اگر آپ کو بہت شوق ہے استعفہ دینے کا تو آپ خیبر پختونخوا میں استعفیٰ دے دیں۔ آپ قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف صاحب جو اسپیکر ہے اس وقت قومی اسمبلی کے، اس میں اپنے ممبران کو پیش کرائیں اور اپنے پروسیس کریں استعفوں کا۔ آپ خود تو ممبر ہیں نہیں، آپ تو نائل ہو چکے ہیں، سرٹیفائڈ، آپ چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو اپنے ممبران کو لائیں، جو پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور آئیں۔ آپ کو بڑا شوق ہے الیکشن لڑنے کا تو ہم آپ کا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تیار ہے، جو ہے انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی ہوگی اور ہم ان کو کہیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے جو سیٹیں آپ نے چھوڑنی آپ چھوڑیں اور ہم الیکشن کریں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے کتنے پانی میں اس وقت کھڑے ہیں۔ لیکن ہمیشہ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، فریب کا سہارا لیا، ایک سرٹیفائڈ جھوٹے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی ایسی بات جو آپ کرتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر ایک اور جھوٹا الزام لگایا کہ فورن آفس نے آج تک 2 ارب روپے جو ہے وزیر خارجہ کے فورن وزٹس پہ جو ہیں وہ خرچ کیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے آئیں۔ ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہمارے فورن منسٹر بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج تک جتنے بھی ان کے فورن وزٹس ہوئے ہیں، آج جو پاکستان کا مقدمہ جو آپ نے ہمارے پڑوسیوں اور دوستوں ممالک کے ساتھ آپ نے جو ہمارے تعلقات کا حال کیا ہوا تھا، آپ نے تباہی اور بربادی کی طرف ان حالات کو لے گئے تھے، ان کو ٹھیک کرنے میں وہ جو لگے ہوئے ہیں، اب دن رات محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ایک جو ہے ان کے جو فورن ٹرپس ہے وہ کبھی بھی سرکاری خزانے سے اپنی ٹکٹیں نہیں لے رہے، اپنی ٹی اے ڈی نہیں لے رہے، اور آپ ایک جھوٹا الزام فورن منسٹر پہ لگا رہے ہیں۔ اگر آپ میں جرأت ہے، آپ میں غیرت ہے، آپ اپنے آپ کو ایک خود ساختہ، کیونکہ آپ تو چیئرمین بھی نہیں رہ سکتے پارٹی کے، اگر آپ کہتے کہ ہیں تو الزامات سامنے پیش کریں، سامنے ثبوت لے کے آئیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں۔ ہمارے پاس تو آپ کے بہت سرٹیفائڈ ثبوت ہیں، لیکن ہم ان پہ ڈسکشن نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ نے منع کیا کہ آپ کی جو سرٹیفائڈ ثبوت ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہماری اخلاقیات ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں۔ ہماری تربیت پی ٹی آئی سے نہیں، ہماری تربیت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ اگر ہم پی ٹی آئی کے ہوتے خدا نخواستہ تو ہم ایک پوری 2 گھنٹے کی آپ کے ساتھ نشست لگاتے اور ان کی بتاتے کہ آپ کے جو ہمارے پاس ثبوت نہیں، دنیا کے پاس ثبوت ہیں کہ آپ کیا کیا کرتوت آپ کے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ اس کو بھی وہ غالباً ابھی تک انہوں نے جھوٹا قرار نہیں دیا۔
اب وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں اور ذاتی معاملات ہیں. ہم ذاتی معاملات پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بات چیت نہ کریں. آپ جس فورن منسٹر پہ الزام لگاتے ہیں وہ کبھی بھی کسی ملک میں جا کر استثناء حاصل نہیں کرتے. آپ تو امریکہ میں جاتے ہیں اور آپ کو مجبوراً وہاں کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہاں کے سفیر کے گھر پہ رہنا پڑتا ہے. آپ کو استثناء لینی پڑتی ہے. کرتوت آپ کے ایسے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ وہاں پر جو ہے ایک ملزم ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کو جا کر وہاں پر امیونٹی حاصل کرنی پڑتی ہے، سفیر کے گھر رہنا پڑتا ہے. اور پھر پاکستان کا نام ہو. جب میں ملک سے باہر جاؤں گا یا آپ جاتے ہیں یا کوئی منسٹرز جاتے ہیں تو اس پہ پاکستان کا نام ہوتا ہے، اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں فلاں شخصیت جاری ہوتی ہے. تو وہ بھی خان صاحب کا سب کے سامنے اس میں بھی جو ہے اس کو جو ہے بتانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں تھی. ابھی جو ہے ریسنٹلی جو ہے ابھی امریکہ نے جس طریقے سے $4.3 بلین کا جو ہے وہ ایک پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے جا رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک اور اس حکومت کی کامیابی ہے. کا ہم خبر دیں گے آپ کو. حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نمائندہ جیو نیوز عثمان بھٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے. عثمان بتائیے آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہے؟ جی، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ان کی رہائش گاہ پر اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں مسلم لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں جن میں جو ہمارے ذرائع کے مطابق رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، جو وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور کاف لیگ کی طرف سے طارق بشیر چیمہ شریک ہیں. اس کے علاوہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی شریک ہیں. اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے کل گورنر پنجاب کا ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تو اس کو لاہور ہائی کورٹ نے کل وزیر اعلیٰ پنجاب کو بحال کر دیا. اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا تاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو چودھری پرویز آئی ہیں وہ الیکشن پر اثر انداز نہ ہو سکے، کیونکہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب وہ الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ اجلاس جاری ہے اور تمام قانونی اور آئینی پہلوؤں کو دیکھا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے کس طرح انصاف جو ہے وہ ان کو توقع اور انصاف مل سکے. عثمان بھٹی ہمیں ڈیٹیلز دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو پرویز الہی کو بحال کیا ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں.